حضرت ابو طفیل سب سے آخر میں انتقال کرنے والے صحابی، حج کا موسم تھا، حضرت ابو طفیل آئے اور یہ وہ وقت تھا کہ صرف روئے زمین پہ یہ اکیلے صحابی رہ گئے، تو یہ ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے، تو لوگ حج کے مناسک میں لگے ہوئے تھے، تو انہیں لوگوں کو اشارہ کر کے آواز دی، کہا لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، ایک میں رہ گیا ہوں پوری کائنات میں جس نے حضور کی زیارت کا نور پایا ہے، آؤ مجھ سے حضور کے بارے میں کوئی پوچھنا ہے تو پوچھ لو۔ تو حج کا موقع ہے، آخری صحابی ملا ہے، حج کے مسائل پوچھ لیتے، زکوٰۃ کے مسائل پوچھ لیتے، نماز کے مسائل پوچھ لیتے، روزے کے مسائل پوچھ لیتے، لیکن کسی نے کوئی مسئلہ نہیں پوچھا۔ جب حضرت ابو طفیل آئے، لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے، انہوں نے کہا تم نے حضور کو دیکھا، میں بتاؤ حضور کیسے تھے؟ تو انہوں نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، وہ لفظ آپ بھی یاد کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا، ان آنکھوں سے دیکھا۔ پھر کیا حضور کا حلیہ بیان کیا؟ 3 لفظ ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض ملیحن مقصدا، 3 لفظ بیان کیے۔ ابیض کہا ایک تو گورا رنگ تھا میرے حضور کا، روشن چہرہ تھا میرے حضور کا۔ دوسرا بیان فرمایا ملیحن، میرے حضور کا حسن نمکین تھا۔ ایک ہوتا ہے میٹھا حسن اور ایک ہوتا ہے نمکین حسن۔ میٹھا حسن جس کے خد و خال سے پتہ چلے واہ واہ کیا بات ہے، لیکن ملی حسن وہ ہوتا ہے جب کوئی دیکھے پھر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اور تیسری بات حضرت ابو طفیل نے جو صحابہ کو بتائی، مقصدہ، مقصد کا معنی متوازن، ہر شے میں توازن، قد نہ بہت لمبا اور نہ پست قامتی، قامت زیادہ لمبی بھی عیبدار ہوتی ہے اور قامت کا پست ہونا یہ بھی عیب ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو درمیانی قد و قامت ہوتی ہے اس سے اٹھتا ہوا حضور کا قد تھا، اللہ اکبر۔ تو یہ 3 چیزوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن بیان کیا، آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، صرف اتنے لفظ یاد کر لیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض ملیحن مقصدا، حضور ابیض تھے، ملیح تھے اور مقصد تھے، اللہ اکبر۔ متوازن حسن تھا حضور کا، نمکین حسن تھا حضور کا، اور آقا کریم کا رنگ مبارک جو ہے وہ گورا تھا، سفید رنگت، چونے کی طرح سفید نہیں بلکہ اس میں سرخی کی آمیزش تھی، چمکدار حضور کا چہرہ نور تھا، اور جو حضور کو دیکھتا ہی رہ جاتا۔